بہت سے لوگ روزانہ نماز فجر تو پڑھتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اور یہی وہ غلطی ہے جو ان کے گھروں میں غربت، تنگی رزق اور بے سکونی کا باعث بن رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر غلط طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 بڑی آفات نازل فرماتا ہے۔ پہلی آفت ان کے گھر میں غربت ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ روحانی تباہی کا آغاز ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز فجر کو کیسے درست کیا جائے تاکہ رحمتوں کے دروازے کھلیں، نہ کہ مصیبتوں کے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 99% لوگ جو ہیں نماز فجر کو غلط طریقے پر ادا کرتے ہیں، بعد میں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج سیکھیں گے ہم فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلانے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا۔ جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، پھر دوبارہ جڑ جاتا۔ وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا، سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں با جماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اکرم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کی دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ احباب دی وقار، ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں
فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا۔ نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کہ بیماری کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں، وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے، نماز پڑھتے ہوئے پایا اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، اس کی رحمت ہر سو پھیلی ہوتی ہے، جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے ساری رات سو کر گزار دی لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتے ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے، دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک کے نیچے باندھ لیے جاتے ہیں، پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے 3 مرتبہ، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، التحیات درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو، اللہ سے دعا مانگو وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو جگا دیں، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی
اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحوست بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پڑھو یا اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہے۔ وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری و ذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں، نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہارے دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں کے چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائے، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہم سب کو نماز فجر نہ صرف باجماعت بلکہ مکمل اخلاص اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کے گھروں پر تیری رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل ہوتا رہتا ہے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔